بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی، جہاں معاشیات برے حال میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی زور پہ ہے۔ جب بھی کسی سازش کے تحت آپ کسی گورنمنٹ کو گراتے ہیں تو اس کا نیچرلی ایک ری ایکشن آتا ہے، اس حکومت کی طرف سے بھی، پبلک کی طرف سے بھی، اور دنیا ساری جانتی ہے کہ اس میں باہر کی قوتیں ملوث ہیں۔ باہر کی قوتوں کے ملوث ہونے کا ایک نیا ثبوت بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان میں حالات بہتر ہوئے۔ کراچی ہمارا مین سٹی، جو کہ پاکستان کی اکانومی کا ہب ہے، اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی مشکل سے امن قائم کیا گیا۔ رینجرز نے بڑا ڈیٹیلڈ آپریشن کیا، اور 2013-2016 میں جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں یہ آپریشن لانچ ہوا، اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم نے کیا، جس سے شہر کو پرامن بنایا گیا، اور پھر زندگی سالہ سال کے بعد وہاں پہ نارمل ہوئی۔ لیکن اسی اثناء میں ہم نے دیکھا کہ MQM کے لیڈر الطاف حسین، جو کہ لندن میں مقیم ہے، اس کے اوپر جو کیسز تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی اہم کیس تھا، جس میں کہ آخری تقریر کی تھی الطاف حسین نے، جس کی بنیاد پہ MQM کے جلسے سے لوگوں نے اٹھ کے تو ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پہ حملے شروع کر دیے، اور وہ وقت آ کے پھر الطاف حسین کی تقریروں پہ پابندی لگائی گئی۔ پاکستان نے برطانیہ کو درخواست کی کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹیررزم پاکستان میں کروا رہا ہے۔ 2 سال تو برطانیہ نے لیے اس تقریر کو اردو سے انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے، اور پھر بالآخر جج کے سامنے لے جانے کے بجائے یہ جوری کے سامنے کیس رکھا گیا، اور جوری میں 9 لوگ بیٹھے، اور انہوں نے کہا جی کوئی اس نے دہشت گردی نہیں کرائی، لہٰذا اس کو بری کر دیا جائے۔ اب یہ بریل یا یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہوتا، بطور ایسٹ کے ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب انہوں نے تھوڑا بنڈن کیا اس کو، الطاف حسین کو، تو یہ بھوکا مر رہا تھا، یہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا کہ مجھے پیسے دیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے حالات پھر بہتر ہونے شروع ہو گئے، ابھی مطمئن ہے، اور اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کراچی کا امن دوبارہ تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ MQM جب بڑی اسٹرانگ تھی وہاں پہ کراچی میں، تو اس وقت MQM کے علاوہ وہاں پہ کوئی پارٹی الیکشن نہیں جیتتی تھی۔ لیکن جب کراچی پرامن ہوا اور عوام اپنی مرضی سے ووٹ دینے کے قابل ہوئے، اور ان کے اوپر سے وہ خوف و ہراس ختم ہوا جو MQM نے قائم کیا ہوا تھا وہاں پہ، تو آپ نے دیکھا کہ PTI جیسی ایک پرامن جماعت وہاں پہ بہت بڑی ایک کامیابی حاصل کر سکی، جس سے کراچی میں ان کے فٹ پرنٹس نظر آنے شروع ہوئے۔ پچھلی حکومت جو بنی، صوبائی حکومت، وہاں پہ تو PTI ہی وہاں پہ اپوزیشن لیڈر PTI کا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے بعد دوسری بڑی پارٹی PTI تھی صوبائی اسمبلی میں۔ لیکن اب انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 2 کام کرنا چاہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح انہوں نے عمران خان کو یا PTI کی گورنمنٹ کو ختم کرایا مرکز میں، اب وہ اسی چیز کو کیری فارورڈ کرنا چاہتے ہیں اس نقطہ نگاہ سے کہ دوبارہ یہ حکومت میں نہ آ سکیں۔ اب دوبارہ حکومت میں نہ آ سکیں تو اس کے مختلف عوامل ہیں۔ ایک طرف تو ریگنگ وغیرہ کرانے کا، دوسری یہ ہے کہ وہاں جہاں کہیں کسی اور پارٹی سے کوئی سپیس PTI نے حاصل کی تھی، اس سپیس کو واپس اس پارٹی کے پاس پہنچایا جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کراچی کا امن اگر خراب ہوگا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے وہ عزائم بھی پورے ہوں گے، جہاں پہ وہ پاکستان کو معاشی طور پہ بالکل برباد کرنا چاہتے ہیں، ایک کمزور ملک بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم بھارت کے مقابلے میں خود ہی کانوں کو ہاتھ لگائیں اور ایک طرف ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا، اس پلان کی وجہ سے اس ایسٹ کو انہوں نے برطانیہ میں رکھا ہوا تھا
اس لیے کہ وقت آنے پہ استعمال کیا جائے گا۔ جب کہ پاکستان میں پی ٹی آئی مخالف ہوا چل نکلی ہے، عوام میں نہیں، کرپٹ حلقوں میں اور ایسے حلقوں میں جو کہ ملک کے مفاد کے بجائے ذاتی مفادات دیکھ رہے ہیں، تو ایک ایسی ہوا چل نکلی ہے، یا حکومت کی ایک ایسی کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں وہ دھاندلی کے ذریعے یا اور انجینئرنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے باہر رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب اس کے لیے الطاف حسین صاحب ایک اپنا رول پلے کریں گے۔ وہ رول یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے، جس میں کہ ایم کیو ایم پاکستان بن چکی تھی، ایم کیو ایم لندن تھی، پھر پی ایس پی بنی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیڈرز دائیں بائیں ہو گئے، کچھ ملک سے باہر بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے کرپشن بھی بے تحاشا کی ہوئی تھی، قتل و غارت بھی کی ہوئی تھی، لہذا ان کو واپس لایا گیا۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ 2 ڈیولپمنٹس جو ریسنٹ ہوئی ہیں، میں انہی کو دیکھ کے فوروان کرنا چاہتا ہوں اپنے لسنرز کو۔ وہ یہ کہ ایک تو فاروق ستار، جس کو بالکل نکال کے باہر ایک اچھوت بنا کے رکھ دیا گیا تھا، اس کو واپس لایا گیا اور وہ ایم کیو ایم میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ خالد مقبول صدیقی کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی، اس کو لا کے واپس بٹھا دیا۔ بابر غوری، جو کہ ایک مجرم آدمی ہے، جس کا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سالت والا کیس جو تھا، سالت مرزا والا کیس، اس میں بابر غوری کا نام تھا کہ یہ قتل و غارت کرواتا رہا ہے۔ اور بابر غوری جو کہ ایک عام سا آدمی تھا، کسی اس میں شادی ہال میں کام کرتا تھا، وہ اب کئی شادی ہال کا مالک تھا، یہاں پہ بڑی دولت تھی اس کے پاس، اور وہ ملک سے فرار ہوا تھا اپنے جرائم کی وجہ سے، امریکہ میں تھا۔ اب وہ بلا خوف و خطر واپس آ گیا، واپس آیا کسی ایشورنس پہ، اس کو کہیں یقین دہانیاں ملی ہوں گی کہ جعلی کام کیا جائے گا، دکھاوے کا کچھ کرا کے تو بالآخر تمہارے کیسز سے فارغ کرا دیا جائے گا۔ وہ تو کوئی سندھ میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جیسا لاہور میں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، یہاں پہ مل جائے گا، اور یہاں ملتا بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بابر غوری صاحب بھی واپس آ گئے۔ اب آہستہ آہستہ حیدر رضوی وغیرہ اور لوگ بھی یہاں واپس آنا شروع ہوں گے، اور اگلے الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم متحد ایک مضبوط فورس بنا دی جائے گی۔ یہ کام جو ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ سب سے پہلے ضیاء الحق نے کیا تھا جب اس نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے یہاں پہ ایم کیو ایم کریٹ کی، اور ایم کیو ایم نے پھر اس کے بعد کراچی پہ قبضہ کیا، اور پھر ان کے ایک ہی اعلان کے بعد پورے کراچی میں ہڑتال ہو جاتی تھی۔ 2-2.5 کروڑ کا شہر، وہ یوں سرسیمگی کا عالم ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا کوئی۔ پھر انہوں نے بھتے لینے شروع کیے، پھر انہوں نے قتل و غارت شروع کی، بند بوریاں ملنی شروع ہوئی جس میں کہ بند لاشیں آپ کو ملتی تھیں۔ ٹارچر سیل انہوں نے بنائے جہاں پہ وہ اپنے مخالفین کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے باہر کی دنیا سے روابط ہوئے، اور اس کے شواہد موجود ہیں جہاں الطاف حسین بھارت سے پیسے لیتا رہا۔ پھر یہاں سے لوگ ان کے ٹریننگ کے لیے، جاوید لنگڑا، ریحان کانا وغیرہ، یہ باہر گئے، جا کے بھارت میں ٹریننگ لیتے رہے، اور جاوید لنگڑا آج بھی بھارت میں موجود ہے۔ یہ وہ دکھ ہے جو پاکستان نے جھیلا ضیاء الحق کی اس حرکت کی وجہ سے، جو اس نے اپنے ذاتی معاملات کے لیے کہ کسی طرح پیپلز پارٹی کو اس نے وہاں پہ شکست دینی ہے، اس کے مد مقابل کوئی کھڑا کرنا ہے، اس نے یہ قاتلوں کا ایک پورا ریوڑ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا۔ پھر درمیان میں ان کی اونچ نیچ آتی رہی، ان کے خلاف آپریشن چلایا گیا، اور وہ آپریشن جو تھا جنرل آصف نواز کے وقت میں ہوا۔ جنرل آصف نواز نے بڑی سختی کی، اور اس میں ان کا جنا پور کا نقشہ اور کئی چیزیں ایسی پکڑی گئیں جس سے نظر آتا تھا کہ یہ وطن دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ لیکن پھر جنرل مشرف کا دور آیا، اور وہ پھر عروج پہ پہنچے یہی ایم کیو ایم والے، اور آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف نے بھرپور طریقے سے ان کی سپورٹ لے کے کام کیا کراچی میں، ان کو استعمال کیا، اور پھر ہم سب نے وہ مارکا دیکھا جو 12 مئی کو ہوا وہاں پہ، جس میں کہ لوگوں کو زندہ جلایا گیا۔ جنرل مشرف اس واقعے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ اسلام آباد میں بڑا طاقت کا مظاہرہ کیا، ایک اپنا بازو
دکھایا کہ یہ ریاست کی طاقت ہے۔ اگر یہ ریاست کی طاقت ہے تو پھر ریاست کے دشمنوں کی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے حکمران صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے ان پارٹیوں کو چلاتے ہیں، جو آگے جا کے اپنے مفادات کے لیے ہر طرح کے جرم کرتے ہیں اور ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے، اور میں بالکل اس معاملے میں سخت پریشان و سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ دن واپس آ جائیں گے جہاں پھر MQM کنٹرول ہوگی الطاف حسین کے ہاتھوں لندن سے، اور وہ منحوس شخص جو ہے وہ وہاں بیٹھا، چونکہ دوسروں کا اعلی کار ہے، اس کو یہاں پہ کسی کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس نے مہاجروں کی تقریباً 2 نسلیں برباد کر کے رکھ دیں، کیونکہ ان کو تعلیم کی بجائے جرائم کی طرف مائل کیا۔ لوگوں کو سستے اور آسان پیسہ کی کمائی وہ ان کے منہ کو لگی، جہاں وہ بھتے وصول کرنے شروع ہوئے، جہاں انہوں نے لوگوں کو قتل و غارت کر کے ان کی چیزوں پہ قبضہ کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیکٹری ایک کو بلدیہ میں آگ لگائی تھی، جہاں 250 لوگ جلا دیے گئے، اور وجہ صرف یہی تھی کہ جو فیکٹری کا مالک تھا اس نے ان کی مرضی کے مطابق بھتہ نہیں دیا۔ کیا یہ دکھ، یہ ظلم اور یہ بربریت اور یہ مسائل دوبارہ ہم کراچی میں دیکھیں گے؟ یہ روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام شروع اس لیے ہوا کہ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا تو باہر کی قوتوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کو کراچی میں سب سے زیادہ سپورٹ نظر آئی۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا مجمع نہیں دیکھا تھا کراچی میں جو اس دن ہم نے دیکھا، اور جس طرح وہ قومی ترانہ پڑھ رہے تھے عمران خان کے ساتھ، انہوں نے جو اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، اس سے یوں لگتا تھا کہ عمران خان کی ایک کال کے اوپر کراچی میں PTI کو پہلے سے کہیں زیادہ سیٹیں ملیں گی۔ لیکن یہی وہ دکھ ہے جو پاکستان کے دشمن برداشت نہیں کر سکتے، یہی وہ چرکا ہے جو ان کے جسموں پہ لگا، اور اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کو وہی تخریب کاری کرنی چاہیے جو اس وطن کے ساتھ وہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک صورتحال جو بنتی نظر آ رہی ہے، میں آج اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے لسنرز کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا تدارت کیا ہوگا؟ تدارت صرف عوام اگر کراچی کے ریجیکٹ کر دیں، اگر عوام یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ جو امن ان کو رینجرز کے آپریشن کے بعد میسر آیا 2013-2016 کے درمیان، اور آج کراچی میں زندگی رواں دماں ہے، وہ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کا ریزسٹنس ہوا تو MQM وہاں پہ 0 ہو جائے گی، اس کو کچھ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور پھر وہ اگر کرنا چاہے گی وہاں پہ کچھ ایسی حرکتیں جو پہلے کرتے رہے ہیں، تو پھر حکومت ان کو دبانے میں بالکل کوئی تامل نہیں کرے گی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک پرامن پارٹی وہاں پہ الیکشن جیت لیتی ہے اور مرکز میں بھی ان کی حکومت آ جاتی ہے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت بن جاتی ہے، تو پھر وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج پاکستان کے عوام نے سمجھنی ہے۔ یہ کوئی ایسے حادثات، کوئی اچانک کوئی ایسا نہیں قصہ ہو رہا کہ ہم کہیں جی اتفاقیہ ہے، اتفاقیہ نہیں۔ یہ ایک سازش ہے جس کے تحت بابر غوری واپس آیا ہے، جس کے تحت یہ فاروق ستار واپس جا رہا ہے، اور اگلے چند دنوں میں مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ سازش ہے جس کو ابھی اسی وقت اور یہیں ناکام بنانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔